جی جی علی صاحب، اس کے علاوہ یہی سوال تھا نا غدیر کے بارے میں کہ اس میں غدیر قوم کے موقع پر ایک حارث نامی شاید کوئی شخص تھا، اس پہ کوئی اس طرح کا عذاب بھی نازل ہوا تھا، کوئی روایت جی آتی جی ہے اس طرح کی اہل سنت کی آپ نے؟ جی جی ان کی کتابوں میں ہے نا، میں بھی دکھا دیتا ہوں. کسی معتبر اہل سنت کی کتاب سے دکھا دینا. بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، میں ایک کتاب کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ حاکم حسکانی کی کتاب ہے، اور بھی کتابوں میں تفسیر قرطبی وغیرہ میں موجود ہے. آپ سن لیں. یہ میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے، میں فل پیج کر لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے. یہ کتاب ہے جواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، احناف کے علماء کے ان کے بایوگرافیز. اچھا، یہ حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 338 میں حاکم حسکانی کا زندگی نامہ، اس کا ترجمہ، اس کا ذکر. عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن حسکان، اچھا، من اصحاب ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار تھے، ان کے علماء میں سے. فاضل بیت من بیت العلم والوعظ والحدیث، ان کا پورا گھرانہ علماء کا گھرانہ اور محدثین کا گھرانہ ہے، وعاظ کا گھرانہ ہے. اچھا، سمع وانتخب وجمع الابواب والکتب والطرق، اس نے کتابیں جمع کی، کتابیں تصنیفیں کی ہیں، احادیث جمع کی ہیں، احادیث روایت کی ہیں، اجازات ہیں اس کے پاس. اچھا، روا عنہ ابو الحسن الحافظ دار قطنی، ابو الحسن دار قطنی کے یہ استاد ہیں، حافظ دار قطنی کے یہ استاد ہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ ابو الحسن دار قطنی کے یہ استاد ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، حنفی مذہب کے ہیں. یہ کتاب ہے ان کی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تعلیف الحاکم الحسکانی، الحاکم الحسکانی الحنفی، ٹھیک ہے نا. چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے سن 1974 میں. یہ آیا ہے سأل سائل بعذاب واقع، صفحہ نمبر 286، جلد نمبر 2. اس میں ملاحظہ کریں، اس میں بہت سارے روایات ہیں. پہلی جو حدیث ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ حارث، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی مولا طار ذلك فی البلاد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیا نا سأل کہ من کنت مولا، تو یہ خبر شہروں میں پھیل گئی ہے، قبائل میں پھیل گئی ہے. تو ایک شخص آیا، اس کا نام تھا النعمان ابن الحرث الفہری. اس نے اعتراض کیا کہ یا فرمائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ شہادت دے دو لا الہ الا اللہ، ہم نے مان لیا. آپ نے شہادت دیا، حکم دیا کہ شہادت دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دے دو، سب مان لیا ہم نے. پھر اس نے کہا کہ ثم لم ترض حتى نسبت هذا الغلام، پھر آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو گئے اب اپنے چچا کے لڑکے کو، اس نوجوان کو آپ لے کے آئے، کہتے ہیں اس کو یہ میرا جانشین، میرا خلیفہ ہے. یہ کافی نہیں تھا، آپ نے اتنے حکم، اتنا شریعت ہم پہ لگا دی ہے، واجبات لے کے آئے، اس کے بعد اس کی امامت بھی ہم سے منوانی تھی. تو آپ بتائیے آپ کی جانب سے ہے، آپ نے کہا من کنت مولا فہذا مولا فہذا شیء منک او امر من عند اللہ، یہ آپ کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے؟ کس کی جانب سے؟ قال اللہ الذی، قال اللہ الذی لا الہ الا هو ان هذا من اللہ، ان هذا من اللہ. کہا کہ اس اللہ کی قسم کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے، میری جانب سے نہیں ہے. تو اس نے کہا، اس نے پیٹ کیا، پشت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہا کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے، یا اللہ تو ہم پہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کر، کوئی پتھر برسا دے. تو اس کا یہ کہنا ہی تھا، رماہ اللہ بحجر علی رأسی، کہ اس کے سر پہ آسمان سے ایک پتھر آ کے لگا، اور یہ آیا نازل ہوئی ہے سأل سائل. اس کے علاوہ بھی بہت سارے یہاں پہ مصادر ہیں، وہ نقل کرتا ہے دوسرے طرق سے، بہت سارے احادیث یہاں پہ اس نے نقل کیا کہ سأل سائل بعذاب واقع غدیر خم میں نازل ہوئی ہے. اوکے میرے بھائی، جی عنایت بھائی مائک کھول دیں اپنا، مائک بند ہو گیا بھائی.
جی قائد، اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ حضرت ابو بکر، بخاری شریف میں روایت آتی ہے نا جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ابو بکر، تو ان کے جو 6 مہینے خلافت تھی، جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی نا، اس کے بعد حضرت علی نے خلافت کو قبول کر لیا تھا. تو اس کے علاوہ اسی بارے میں نا حضرت عمر کی جب خلافت آئی تو انہوں نے جب بیت المقدس گئے تھے فتح کرنے کے لیے، یعنی کہ ادھر جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، تو پیچھے جب مدینے میں حضرت علی کو نائب چھوڑ کے گئے تھے، تو نہیں اس کوئی حوالے نہیں، سے کوئی حدیث یہ مستند ایسے ہے ایسے روایت؟ ایسے افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. بخاری شریف میں حضرت ابو بکر کی بارے میں تو آتا ہے نا، ان کی 6 ماہ کے بعد حضرت علی نے خلافت قبول کر لی تھی. بخاری میں یہ نہیں ہے. بخاری میں یہ ہے، عائشہ کہتی ہے، یہ شیعوں کا قول نہیں، عائشہ کا قول ہے کہ 6 مہینے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا تھا، 6 مہینے کے بعد بیعت کیا. بخاری میں یہ ہے. خلافت قبول کرنے کے کہ وہ اس کے بعد کے بس ابو بکر کی خلافت قبول کی ہے آپ کہہ رہے ہیں، یا خود خلیفہ بن گئے؟ ہاں وہ عائشہ کا قول ہے کہ 6 مہینے تک انہوں نے خلافت بیعت نہیں کیا ابو بکر کے ساتھ، اور 6 مہینے کے بعد مجبور ہو کے، وہ عائشہ کے اپنے الفاظ یہ کہ مجبور ہو کے، اب ان کا جینا دوبر ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے ابو بکر کی خلافت قبول کی. یہ عائشہ کی روایت ہے، ہماری روایت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ صرف ایک اور سوال تھا، وہ تو ہے اس متعلق نہیں ہے، لیکن وہ فتح کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں آپ سے. بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی، عنایت اللہ آپ کو عزت دے. جزاک اللہ تھینک خیر. یو تھینک یو بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عصمت صاحب پاکستان سے، السلام علیکم. وہ بات کرو جناب. جی یہ بات نہیں کر رہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، مائکروفون کے قریب بات کریں، فون منہ کے ساتھ لگاؤ. سر اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ نہیں، آپ اسپیکر پہ نہ بات کریں نا، اپنے منہ کے قریب لے کے آؤ نا، مائک دور ہے. جی سر. جی بات کریں. ہیلو. جی بات کریں بہن. جی سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو. سر میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ یو آر دا فرسٹ مین کہ میں نے جن کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کا ویڈیو نہیں دیکھی، اور نہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں کہ میں مطلب اتنا کوئی نالج والا بندہ ہو. میں ہی نہیں بلکہ میرے گھر میں سب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. تھینک یو. تو اللہ آپ کو عزت دے. سر لیکن آج کچھ زیادہ باتیں نہیں کروں گی، کچھ سوال ہیں وہ میں بعد میں کروں گی کبھی نا، آج کے دن میں. جی انشاءاللہ. ایک دو چار باتیں ہیں سر. I can't reveal my identity due to some reasons، تو آپ بہتر سے سمجھتے ہیں. تو ایک بات ہے سر کہ کائنڈلی آپ اتنا کچھ بتا چکے ہیں مومنین کو، اور آپ نے بالکل جو ایک سچی بات ہے اور حق ہے وہ بیان کیا ہے. مومنین کو، جو اصل مومنین ہیں، ان کو آپ نے ایک راہ دکھائی ہے. باقی تو سب مومنین نہیں، مومنین نما ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ نما ہے. تو آپ نے بہت ایسا کام کیا ہے بڑا، مطلب میں نے نہیں دیکھا، نہ ہمارے گھر والوں نے کبھی دیکھا ہے کہ اتنا بلنٹ ہو کر، اتنا فرنٹ لائن کے اوپر آ کر کسی نے مذہب حق کو بیان کیا ہو. ہر کوئی اپنی دال روٹی کے چکر میں ہوتا ہے کہ بس ہمیں کچھ ملتا رہے، ان کو حق سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حق کیا ہے. تو آپ اپنی حفاظت بھی کریں. اور تھینک یو سسٹر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میری بہن، اللہ آپ کو بہت عزت دے. ایک دو باتیں کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ آپ اپنا آئیڈینٹی ظاہر نہیں کر سکتی، آپ کوئی بڑی شخصیت ہیں، مشہور ہیں کیا؟ کبھی اگر آپ میری وائس جو ہے وہ دوسروں کو نہ سنائیں تو پھر میں آپ کو بتا سکتی ہوں. تو مطلب اچھا ماشاء اللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید ترقی دے، اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کامیابی دے. ہمیں خوشی ہے کہ مشہور لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں. تھینک یو سر. میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی سر. جی سر. سر آپ کو کبھی کسی سے، انسان ہے نا، کسی سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ہم مومنین کو آپ کی بہت ضرورت ہے، اور آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. انشاءاللہ. کوئی بھی آپ کو کوئی انوائٹ کرے، یہ وہ ٹھیک ہے، خلوص ہوگا لوگوں کے اندر، لیکن نہیں، آپ کو اپنی حفاظت خود سے کرنی ہے. آپ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح فرما باقی سر جی تو باقی سر میں شیعہ مولوی اگر ملاقات کا وقت لے لیں، ان کو وقت دے دوں یا نہ دوں؟
نہیں سر، کبھی بھی نہیں سر، آپ اپنے سائے کو بھی نہیں ملاقات کر سکتے. شیعہ مولوی کال کرتا ہے کہ اب آپ سے ہم نے ملنا ہے، ان کو ٹائم دوں. وہ شیعہ نما ہے، وہ شیعہ نہیں اللہ ہے، آپ کو سلامتی ہے. تو میں نے آپ سے میرا خیال ہے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ تقلید کے بہت سخت خلاف ہیں اور بہت اوائل سے خلاف ہیں. جی جب میرے ہسبینڈ بہت خلاف ہیں. آپ تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ لفظوں کے اندر کچھ کہتے ہیں نا، وہ جب دنیا میں سب سے بڑی کسی کو گالی دی جا سکتی ہے نا، وہ میرے گھر میں ان کو دی جاتی ہے. ماشاء اللہ بڑے مومن آدمی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سے پیار ہو گیا. معرفت ان کی ہائی ہے، معرفت ان کی نیکسٹ لیول پہ. ماشاء اللہ. بات نہیں کرتے سر، آپ سے اس لیے نہیں بات کرتے کہ آپ سے بات کرنا بہت مشکل ہے، بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے، بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ بھئی ایسے لوگ مطلب جو ایک بیل پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں، ان کو پھر فون پہ اتنی دیر ویٹ کر کے بات کرنا، پھر وہ صبر ہی کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلیں ہمارا جو ہے بھائی زندہ رہے، سلامت رہے، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. باقی تقلیدی ہوں، ان کے جو جتنے امام ہوں وہ ہمارے نزدیک ویسے ہی ہیں جیسے وہ اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو یہ جتنے بھی کوئی کتابیں لکھ لیں، یہ جو بھی کر لیں، یہ نہیں، وہ عالم نہیں ہو سکتے سر. صحیح. اللہ آپ کو عزت دے میری بہن، اللہ آپ کو سلامتی دے. گھر والوں کو میرا بہت سلام پہنچا دیجیے. تھینک یو. ایک سوال ہے سر آپ سے، ایک سوال ہے میرا. جی حکم. جی سر، میں نے پاکستان میں ایک عالم تھے، پڑھے لکھے تھے وہ، ان کی کافی ریسرچ تھی. تو انہوں نے ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، میں نے تھوڑا سا سرسری اس کو سنا تھا کہ مولا امیر المومنین امیر کائنات کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ اونٹوں کے اوپر کوئی کتابیں لدی ہوئی ہیں جو آسمان کے ایک کنارے سے چلتے ہیں تو مطلب وہ دوسرے کنارے چلتے ہی جاتے ہیں، ان کی کوئی مطلب بول. اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ میں نے نہیں دیکھا ایسے حدیث کہ آسمان میں کوئی قافلہ ہے کتابوں کا، یہ میں نے نہیں دیکھا. اچھا ان کے فضائل بے شمار ہیں، فضائل بے شمار ہیں ان کے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البحر مداد وان الشجر اقلام وان الجن کتاب وان الجن والانس والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سب سمندر سیاہی بن جائے اور جنگل جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں، اور جن حساب کرنے کاؤنٹ کریں، حساب کریں، اور انس لکھ دیں، تو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. میرے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو وہ حساب ختم نہیں، کیا حساب نہیں کر سکیں گے، کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے، حساب نہیں کر سکیں گے. ہاں یہ روایت ہے، کافی مشہور ہے. یہ جو آسمان والے میں کوئی قافلہ کتابوں کا، یہ میں نے نہیں دیکھا. جی سسٹر، اللہ آپ کو عزت. اچھا سر، آپ نے جیسے شیعوں کو کہا ہے نا کہ شیعوں جھوم جاؤ، انشاءاللہ سر ہم بھی کچھ ایسا کریں گے، آپ کو حیران کریں گے، اور آپ کو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ ایسا کریں گے جس سے آپ جھوم جائیں انشاءاللہ. آپ کا جو کاظمی ہے نا سر، وہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. اگر ہم اسے کوئی میسج کر دیں نا کہ آپ تک ہمارا کوئی میسج کنوے کر دیں، آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم آپ کا سیل نمبر بھی نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں. تو ہم خود بھی اگر ہم اپنے گھر میں 5 ہیں تو 6 ہم آپ کو مانتے ہیں. لیکن وہ میرا نمبر ہے نا، میرا نمبر ہر ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے، میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نمبر، واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ہر ویڈیو کے نیچے اس میں ہوتا ہے. ہاں تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی آپ کو، اللہ آپ کو عزت دے میری بہن. تھینک یو. خدا حافظ میری بہن، خدا حافظ.